بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ہمارے پاس آج کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے، اور ہمارے پاس آج علامہ کرامت عباس صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ حضرت سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن جاش جو ہیں رضی اللہ جو ہیں، وہ راوی کرتے ہیں اس بات کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو مدینے میں مسجد نبوی میں مغرب کی طرف جہاں پہ جنازے رکھے جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم خاموش ہوئے، اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ کتنا مشکل اور کتنا ایسا حکم آ گیا کہ جس کو لوگ کیسے کریں گے، اتنا مشکل حکم آ گیا۔ کہا جب میں نے سنا تو میں ڈر کے چلا گیا کہ ایسا حکم جو اتنا مشکل ہے، جس میں رسول نے 3 دفعہ کہا کہ مشکل حکم آ گیا، میں اس کو نہ سنوں۔ کہا پھر میں رات کو سویا نہیں، پھر میں صبح آیا اور میں نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حکم آیا؟ کہا اللہ نے حکم بھیجا ہے کہ اگر ایک شخص اللہ کے نام پہ شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اگر اس نے لوگوں کا حق مارا ہے، وہ شہید ہوا لیکن بخشا نہیں جائے گا اگر اس نے لوگوں کا حق مارا۔ اب یہاں پہ عبادات نہیں ہے، یہاں پہ حج اور عمرہ نمازیں نہیں ہیں، یہاں پہ کچھ نہیں، یہاں پہ لوگوں کے حقوق ہیں۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس تار کو آپ تھوڑا سا چھیڑیے، آگے لے کے بڑھیے۔ امام علی کرم اللہ نے خیبر فتح کیا، بڑا نام کمایا، احد میدان شہید ہوا، آپ بھاگے چلے گئے۔ ایک صحابی نے کہا کہ باہر ایک شخص آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مجھے جہنم دینے والا؟ آپ نے اس کی گردن اتاری۔ آپ نے بدر میں اپنا مقام بنایا، آپ اس بستر پہ سوئے جہاں پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تمام باتیں کہہ لیجئے، لیکن اگر میں ایمانداری سے یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے گا، اگر میں کہوں کہ علی علمدار ہے تو آپ یہ بات نہیں مانیں گے۔ جہاں نام آئے گا علمداری کا، نام آئے گا اس کا جس نے علم زندگی میں اٹھایا ہی ایک دفعہ ہے۔ حضور یہ فرمائیے کہ یہ علمداری کیسی ہے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سید بلال کتب صاحب آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے بڑے اہم، میرے کی طرف بالکل میں مختصر وقت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد، جو پہلے آپ حقوق اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے، یہ اسلام ہے، اصول دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بندہ نہیں بن سکتا، بندہ مجھے بھول سکتا ہے لیکن میں بندے کی طرح نہیں بن سکتا، میں اللہ ہوں، میں یہ نہیں بھولتا کہ میں اس کا اللہ ہوں۔ یہ ہے اللہ اور بندے کے حقوق۔ اب رہے بندوں کے حقوق، اللہ نے فرمایا کہ بندوں کے حقوق بندہ ہی تجھے معاف کر سکتا ہے، میں اللہ کل اتھارٹی رکھنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ معاف نہ کرے۔ یہ ہے حقوق۔ اب آتے ہیں علمدار کی طرف۔ یہ علمدار، علم جو ہے یہ امن کا نشان ہے۔ اس کا رنگ پہلے سفید تھا، یہ حضرت آدم بھی لے کر آئے، چلتا چلتا پھر یہ حضرت پہلے سید الشہداء جناب حمزہ نے بھی اٹھایا، جناب جعفر طیار جو 2 ہاتھوں سے لڑتے تھے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اٹھایا، جناب حمزہ نے بھی، اور جناب جعفر طیار جو چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ پھر جناب علی علیہ السلام کو خیبر میں ملا، لایت رجل غیر فرار، صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک ہے کہ میرے رسول نے فرمایا کل علم دوں گا اس کو جو مرد ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے کرتا ہے، میں دونوں سے کرتا ہوں، دونوں مجھ سے کرتے ہیں۔ یہ مکمل حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں مجھے۔ پھر یہی علم حضرت عباس علمدار کو، جن کے ساتھ علمدار لگا ہوا ہے، جنگ صفین میں ملا، یہ ہو بہو حضرت علی علیہ السلام کی شکل دے۔ اور کہتے بلال صاحب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وفا کوئی لفظ ہوتا تو وہ حضرت عباس ہوتے، اور اگر عباس کوئی لفظ ہوتے تو وہ وفا ہوتے۔ یعنی وفا، بات کو یہاں روک دیجئے، اگر کوئی لفظ وفا ہوتا، اگر حضرت تو وہ عباس ہوتے، اور اگر جناب عباس کوئی لفظ ہوتے تو وہ وفا ہوتے۔ قیامت تک اب وفا کو ناز ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام پر۔ ایسا علم اٹھایا کہ بغیر ہاتھوں کے اٹھایا، ہر چیز کو اٹھانے کے لیے، فرض کیجیے یہ کپ ہے تو یہ میں محتاج ہوں ہاتھوں سے اٹھانے کا۔ یہ ایسا وفا کا شاکار ہے کہ جس نے علم اٹھایا ہاتھوں کے بغیر، محتاج نہیں ہے۔ لیکن اس میں میں اپنا حصہ بھی ڈالوں گا کہ آپ نے کیسے ڈالے۔ میں پہلے کالر سے بات کر لوں۔ ریاض ہیں ہمارے سے، السلام علیکم ریاض۔ وعلیکم سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں آپ کا بہت فین ہوں، بہت میں بہت تعریف کیا۔ میرے مسئلہ ہے، میرا بیٹا ایک ہے، 5 بیٹیاں میری ہیں۔ ماشاءاللہ میرا ماشاءاللہ۔ بیٹا جب بھی وہ کوشش کرتا ہے، کوئی میں واقعہ میں فیصلہ پر ملازم ہوں چھوٹا سا، تو جو کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہے یا پڑھائی میں اسے ناکامی ہوتی ہے، تو ویزا اپلائی کیا باہر، وہ بھی ناکام ہوا۔ ریاض بیٹے کا نام کیا ہے بیٹا؟ محمد عثمان۔ زمان؟ ہاں جی، محمد عثمان۔ عثمان، اچھا۔ کیا پڑھا کتنا ہوا ہے عثمان، اور عمر کتنی ہے عثمان کی؟ سر BS کی تھا، BS کیا ہوا۔
اچھا تو کیا کرنا کیا چاہتا ہے اب آگے کیا کرنا چاہتا ہے یہ بتاؤ؟ وہ پڑھنا پہلے اسٹڈی ویزے کے لیے آسٹریلیا اپلائی کیا, وہ نہیں ہوا. اب وہ کہتا ہے کہ کچھ جاب مل جائے یہاں. ریاض دیکھو اسٹڈی ویزے کے لیے جو اس نے اپلائی کیا وہ تو 2 نمبر بات تھی نا, اس نے پڑھنا ورنا تو ہے نہیں کہ جا کے اس نے کام کرنا ہے وہاں پہ, اس لیے 2 نمبر کام نہ کرو. جب اللہ کا رزق حلال لینا ہے نا تو پھر کام بھی 1 نمبر ہی کرنا ہے. اس سے سعودی عرب کو ہو جائے, یہ مڈل ایسٹ چلا جائے گا اور وہاں کام کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میں تمہیں ایک بات عرض کروں, یہ ہے تھوڑا سا ڈھیلا. یہ ڈھیلا اس لیے ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ ابا ہی سارا کچھ کر دے, میں نہ کروں. ایک اس کے پاس ناک اور غصہ جو ہے نا وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ آپ کے پاس ہے, ظاہر ہے آپ کا بیٹا ہے. لیکن میں بڑی ایمانداری سے کہوں گا کہ اس کے ساتھ لڑکوں کو لڑکوں کی طرح پالتے ہیں, لڑکوں کو لڑکیوں کی طرح نہیں پالتے. اس کو سخت کرو, اس کو پسینہ آنے دو, اس کو دھوپ کی تپش کا احساس جو ہے وہ ہونے دو. نرمی نہ کرنا, اس کو مڈل ایسٹ جا کے دھکے کھانے دینا اور پلنے دینا. یہ وہاں رہے گا, یقین کرو بہت سوٹ کرے گا. اور ایک چیز صرف اس کو کہنا کہ اپنی کامیابی کے لیے سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کبھی زندگی میں نہ چھوڑے. انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور کامیابی دے گا آپ کو ریاض انشاءاللہ. رافع ہمارے ساتھ. السلام علیکم رافع بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ 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 میری بیٹی, حکم فرمائیے. ہاں جی سر, میں لیاقت پور سے بات کر رہی ہوں. میں نا تقریباً مجھے 2-3 سال سے میں بیمار رہتی ہوں. رافع کیا بیماری ہے آپ کو بیٹا؟ وہ دل کی بھی ہے اور شوگر کی بھی ہے, بلڈ پریشر ہے. اچھا. اور پتہ نہیں مجھے اب کوئی دوائی اثر نہیں کرتی. تو جب میں سوتی ہوں نا تو جیسے انسان ڈر نہیں جاتا ایسے ڈر جاتی ہوں. اچھا رافع شادی ہو چکی بچہ آپ کی؟ ماشاءاللہ میرے بچے بڑے بڑے ہیں. کیا نام, شوہر کا نام کیا ہے رافع؟ سر میرے شوہر ایکسیڈنٹ میں نا وفات پا گئے تھے. چاہے وفات پا کے ہوں کوئی نام تو ہوگا نا بیٹا ان کا؟ اجاز. ٹھیک. اچھا رافع مجھے ایک بات بتاؤ کہ زندگی میں تم چیزوں کا پیچھا کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو؟ زندگی میں چیزوں کا پیچھا یعنی کہ بہت سارے مسائل ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, اکیلی عورت, ظاہر ہے پھر بچے 3 میرے بیٹے ہیں, 2 میری بیٹی ہیں. تو ان کا بھی تو وہی اللہ ہے نا جو ہمارا اور تمہارا ہے. ہاں بس پیچھا کیا کر جاب کرتی ہوں اور بچوں کو کھلاتی ہوں اپنا. بس ایک کام یہ تم نے کرنا ہے جو میں تمہیں انتہائی ادب سے, انتہائی اخلاق اور انتہائی عاجزی سے کہہ رہا ہوں. چیزوں کا پیچھا نہیں کرتے ہیں. یہ تم نے بڑی نرم بات کرتی کہ یہ کرتی ہوں, لیکن یہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ایک لفظ ہے, اسے کہتے ہیں پاور ٹاکسیکیشن. جب الیگزینڈر گیا تھا نا, الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں اس کو, تو اس نے کہا تھا کہ میرے تمام جو احواری ہیں نا جو مجھے مشورہ دیتے تھے ان کو میرے جنازے کے دونوں طرف کھڑا کر دینا اور کفن میں سے میرے ہاتھوں کو کھلا نکال دینا, کیونکہ انہوں نے مجھے زندگی بھر غلط مشورے دیے. یہ جو اتنی پریشانی ہے نا کہ یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, اس میں تمہیں محمود غزنوی کی مثال دیتا ہوں. اس نے جب یہاں پہ آ کے حملہ کرنا تھا, جیتنا تھا, تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور گھر جا کے سو گیا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ محمود غزنوی تو اتنا بڑا بادشاہ, تو جیتے گا کیسے؟ اس نے کہا میں نے یہی سنا ہے ابا سے کہ جب اللہ کے ہاں اپلیکیشن ڈال دی جائے تو اس کے بعد فکر کرنا جو ہے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. خدا نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں نا, تو تمہیں اللہ نے یہ بھی اس کے ساتھ وعدہ دیا ہے کہ وہ تمہیں اب ان کے بدلے جب ان کی تربیت اچھی کرو گی تو جنت دے گا. تمہیں نہ ان کے وقت کا, نہ مقدر کا, نہ رشتوں کا تمہیں فکر نہیں کرنا, کیونکہ جب یہ تمہارے پیٹ میں 40 دن کی تھیں تو اللہ نے تمہارے اس پیٹ کو رحم قرار دیا اور یہاں فرشتے کو بٹھایا اور کہا کہ ان کا مقدر میں بناؤں گا, بتاؤں گا, اور فرشتہ جو ہے وہ اس مقدر کو لکھے گا. رافع تم نے 3 چیزیں کرنی ہیں. ایک, یہ جو دونوں بیماریاں یہ ریورسبل نہیں ہے. تم جو ہارٹ کا پرابلم کہہ رہی ہو نا, یہ پلپٹیشن ہے جو کہ ارریگولر ٹائم کے اندر ہوتی ہے اور یہ سٹریس ریٹڈ ہے. ایک تم نے پڑھنا ہے آیت کریمہ اور ہر وقت پڑھنا ہے, وزن کم رکھنا ہے اپنا. دوسرا تم نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسرا تم نے پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام. 3 چیزیں پڑھو اور اپنے وزن کو کم کرو اور بہت کم کرو. کالر ہیں جناب, السلام علیکم. جی بھیا جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ فرمائیے حضرت. بلال بھائی بہت اللہ کا شکر, 2 سال کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. 2 سال انتظار کیا میں نے. ماشاءاللہ, حکم فرمائیے. بلال بھائی میری عمر ہے تقریباً 50 سال ماشاءاللہ, اور میری 2 بیٹیاں ہیں. بلال بھائی ہم 4 لوگ ہیں گھر کے, اور جن میں 3 جو ہے نا وہ پولیو زدہ ہے. میں, میری وائف اور میری ایک بیٹی. بلال بھائی میرے پاس گھر نہیں ہے. ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کوئی چھت دے دے مجھے, کوئی میری بیٹیوں کے لیے؟ اللہ اکبر.
آخر اس ملک میں جس کا نام خدا داد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر مجھے آپ یہ بھی کہتے نا کہ بلال بھائی کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس ملک میں ایک عزت دار قبرستان میں قبر مل جائے، تو خدا کی قسم میں آپ کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے، اچھی بات، خوبصورت بات یہ ہے کہ مقدر جو ہے وہ بیٹیاں ہیں یا آپ ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ کو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ بیٹیوں کی فکر کرنا اور نہ رزق کی فکر کرنا. جو ذمہ خدا کا ہے وہ خدا تمہارے درد تک آئے گا اور تم تک پہنچائے گا. تم صرف ایک کام کرو، اپنی ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. یہیں تک پڑھنا ہے کیونکہ حدیث یہیں تک ہے. اپنی عزت اور آبرو کو اور رزق کو بڑھانے کے لیے تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور انتہا کی پڑھنی ہے. اور اپنی نروز کو، جیسے کہتے ہیں نا وٹامن B12 کا جو انجیکشن لگانا ہے، وہ تم نے یا ولی یا نصیر 3 چیزیں پڑھنی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر 2 سال نہیں، 2 مہینے کے بعد آپ نے مجھے دوبارہ کال کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے. پولیو اور نو پولیو، خدا سے دعا کرو کہ اللہ ذہنی پولیو نہ کرے، جسمانی پولیو سے تو انسان نکل سکتا ہے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن. سر عظما بات کر رہی ہوں کراچی سے نا. جی میرے بیٹے. سر میری نا 4 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے. اچھا. اور میں جیسے نا جب سے میری شادی ہوئی ہے نا تو 15 دن کے بعد جو ہے نا، جیسے میں سمجھی شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، تو لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اب نا میں جیسے مستقل میں بیمار ہوں. اب میں جیسے ابھی بھی میری نا طبیعت، میں یہی سمجھی تھی کہ شاید کچھ ہے، لیکن ڈاکٹرز کے بات کی انہوں نے کہا کہ آپ کو سوائلنگ ہے. تو میں یہ چاہتی کہ نا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ایسا ہو جائے، کہیں خدا نہ خواستہ ایسے مسئلہ تو نہیں ہے، کہیں اوپری مسئلہ ہو. میں بہت پریشان ہوں. تمہارے ماں باپ کا کیا نام ہے؟ میری ہر ایک ہی شوہر ہوتا ہے اور کتنے ہونے ہیں؟ جی ایک ہی شوہر ہونا ہے اور کیا ہونا ہے؟ نہیں، اپنے اکلوتے ہیں. زبیر نام ہے ان کی امی کا نام. ایک ہی بیٹے ہیں، یوں کہو وہ اپنی ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، اکلوتے شہر نہیں. اب یہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد نوازے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ میرے ساتھ اور ان دونوں کے ساتھ مسئلہ لگا رہتا ہے. میری امی کا نام انوری بیگم ہے. اچھا، ان کے ساتھ کیا مسئلہ لگا رہتا ہے؟ ان کے ساتھ یہ وقت ان کو شوگر بھی ہے اور یہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہے. اب یہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور خدا نہ خواستہ ان کو کوئی پرابلم تو نہیں کہ جو ہم آگے ان کا علاج کرا سکتے. اچھا، میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا. آپ نے نام بتایا عظما. میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا جو کہ تم نے بڑا ہی مشکل ہے کہ تم نے میری ماننی ہے. یقین کرو وہ تم نے اتنی کی دیر ماننی ہے جتنی دیر ہم کال پر ہیں. ایک تو تم یہ جو امی بننا ہے نا اپنے رشتے میں، اس کو چھوڑ دو. تم بیوی ہو تو اماں نہیں ہو. ایک تو یہ بات، جو جیسے رہنا چاہتا ہے اس کو رہنے دو. دوسری بات کہ اگر تم اپنا وزن کم نہیں کرو گی تو یہ بیماری بھی نہیں جائے گی. جس کو تم رسولی کہہ رہی ہو، اس کو میں کہوں گا سسٹک اووری. یہ دونوں سسٹک اووریاں ہیں تمہاری اور ان کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے اگر اچھی گائنیکالوجسٹ تمہیں ملے گی تو وہ تمہیں میڈیکیشن پہ لگا کے کنسیو کرا دے گی. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اچھی لیڈی ڈاکٹر ملے گی، تم نے اب لیڈی ڈاکٹر کے سر کے اوپر میرا ڈنڈا لے کے چڑھ جانا ہے. دعا مانگتے ہیں، دعا کے پیچھے لگ نہیں جاتے لٹ لے کے کہ میں نے اب پیچھا نہیں چھوڑنا، میں نے مانگ لیا، میں نے پتہ نہیں کیا کمال کر دی. دعا کرتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں. یہ ڈھیلا پن تم نے نہیں کرنا. رسولی کا دعا کا عقیدوں سے بڑا تعلق ہے. عقیدوں سے تعلق ہے، بے شک. دعاؤں کا عقیدے سے بڑا تعلق ہے. وہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے مرض کی دوا کرے کوئی. وہ جو درد دل بانٹتے تھے، دکان اپنی بڑھا چلے. اب تو قبلہ بات یہ ہے، ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی مانی نہیں. رسول اللہ کو مانا ہے. ذرا میرے عباس کی بات ہو رہی تھی تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے پہلے بھائی کالر نے کہا کہ جناب علیہ السلام کا فرمان ہے، وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں. اگر ہم اس کو مان لیں، ہم ڈکیتیاں نہ کریں. اگر ہم اس کو مان لیں، ہم ایک دوسرے کا حق نہ چھینیں، ہم پناہ میں نہ جائیں. جی، ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہیں کرتے. لال صاحب یہ بڑا مصائب ہے. دیکھیں جب وہ کربلا میں پہنچے تو جملہ کہا کہ مجھے بھائی کہہ دو، تو جناب عباس علیہ السلام فرمایا کہ مولا کٹ جاؤں گا، بھائی نہیں کہوں گا، کیونکہ میری والدہ نے کہا ہے کہ میں نوکرانی ہوں زہرا کی، تو تم امام حسین کے نوکر کہلانے. جیسے رسول اللہ مولا علی کو بھائی کہتے تھے مگر مولا علی ان کو بھائی. یہ تقدس ہے، یہ تقدس ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان ہیں، واہ، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں بحمداللہ. میں بڑے ادب سے بات کہوں گا اپنی اس بہن سے کہ دیکھو خدا تعالیٰ جو ہے نا جی عاجزی پسند کرتا ہے. حاکمیت اللہ کا کام ہے. جب تک عاجزی نہیں ہوتی خدا کی رحمت جو ہے وہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آتی. خدا کے واسطے اپنی زندگی میں صحت کا خیال یہ رکھنا ہے کہ وزن کو کم کرنا ہے، ورنہ اگلی بیماریاں تمہیں جو ہے نا وہ گھٹنوں کے جوڑوں کے درد ہیں، اس سے پرہیز کرو. اور عاجزی سے اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہارے گھر کو ضرور بڑا کرے گا. آیت کریمہ کا ورد 24 گھنٹے پڑھنا، 24 گھنٹے پڑھنا، اللہ اچھی خبر دے گا انشاءاللہ تعالی. وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا، واپس
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام غزالی جو ہے اس بات کو راوی کرتے ہیں حضرت کہ حضرت موسیٰ جو ہیں ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جس سے کہ اللہ ناراض ہو گیا. اللہ نے اس شخص موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اس شخص کو جا کے بتا دے کہ تیرے اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ تیرا رب تیرے سے ناراض ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سے ناراض ہیں. اس نے اپنا سارا کام چھوڑا اور وہ جنگلوں میں بھاگ گیا. جنگلوں میں جا کے اللہ سے کہتا ہے اللہ اگر تیری رحمت اتنی کم اور کمزور ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار کو اس میں سمیٹ نہیں سکتی اور اس کا سایہ مجھ پہ نہیں آتا تو جتنے دنیا کے گناہ گار ہیں ان ساروں کا عذاب جو ہے تو مجھ اکیلے کو دے دے تاکہ وہ سارے تیری رحمت کے سائے میں آ جائیں. جب وہ دعا مانگ کے باہر آیا تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ مسکرا رہے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تو میری کمال رحمت کو پہچان گیا ہے. سبحان اللہ, کمال رحمت کو پہچان گیا ہے. ہمارے ساتھ ہماری بہن جو یہاں پر آج تشریف لائی ہیں یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام سمینا روف. سمینا روف, آپ کا سوال کیا بیٹا؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو وڈو ہوتی ہے بیوہ, اس کا اسلام میں اور قانونی طور پہ اور اسلامی طور پہ کیا رائٹس ہیں, کیا ختم ہو جاتے ہیں؟ میں لاسٹ 2 years میرے ہسبینڈ از نو مور. جی. ہز مرڈر آن دا اسپاٹ 2 بھائیوں کو مرڈر کیا گیا. اچھا. گھر کے رینٹ والے نے. شاپ لاہور سے ہیں, کس جگہ سے ہیں؟ یس میں آئیم لاہور کی ہوں اور دوسرا ہم راوی روڈ سے بلانگ کرتے ہیں. جی. تو میرے ہسبینڈ تھے نیشنل بینک میں 16 گریڈ کے آفیسر. ان کے بہاف کے اوپر مجھے اب جاب مل گئی ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ گھر کے رائٹس گھر والے کہتے ہیں. آپ گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ سر ہم گھر میں 12 بچے ہمارے جو ہیں وہ یتیم ہیں 3 فیملیز کے. اللہ اکبر. اور 3 ویڈوز رہتی ہیں. 3 ویڈوز. ہاں جی. اور جو ایک چھوٹا بھائی ہے اس نے اور ایک سسٹر ان لو نے وہ چاہتے ہیں کہ اس گھر میں ہمارا بھی حصہ. ہاں جی. اور یہ گھر جو ہے یہ آپ کے سسر کے نام؟ بالکل بالکل. ابھی بھی ان کے نام ہے؟ یس. سسر حیات ہیں؟ نو, سسر حیات نہیں ہے. علامہ صاحب دیکھیں جی, یہ تو بھائی اس میں کیا بندہ کمنٹس. 12 یتیم بچے, 3 اسلام میں جتنا میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ حقوق کے لیے کہا گیا ہے اتنا کسی کے لیے. اب ایک گھر کے اندر میں وہی عرض کر رہا تھا کہ بھوک جو ہے وہ بارود والے پیدا کر سکتی ہے درود والے نہیں. بے شک. جب ایک اسلام میں زکوٰۃ کوئی کیوں متعارف کروائے گا؟ بالکل ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے. جو شوہر ہوتا ہے اس کی جائیداد میں سے زوجہ کا بھی حق ہے, شریعت نے اس کی. یہ لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے, سورہ نساء کیوں نہیں پڑھتے؟ سر بات یہ ہے کہ کلامی ماں بھیا جان, یہ جو قرآن پہ خلاف لپیٹا ہو نا, بڑی معافی کے ساتھ, جس ملک میں انسان کی کتاب کی قیمت 5000 اور اللہ کی کتاب کی قیمت 500, وہاں رسد و طلبہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا حال ہوگا. قرآن مجید قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں تھا جناب, ان حقوق کو دینے کے لیے تھا. قرآن مجید عمل کے لیے تھا جس پر ہم نے نہیں کیا. قرآن میں وراثت کا قانون موجود ہے, سورہ نساء موجود ہے, سورہ نور موجود ہے, جس میں عورتوں خواتین کے حقوق پر, ازواج کے حقوق پر اور بیواؤں کے حقوق پر اللہ نے کھلی بات کی. میں بہن آپ کو بڑے ادب سے کہوں گا کہ یہ حقوق جو ہیں یہ قرآن نے بھی دیے اور قانون نے بھی دیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ حقوق سے زیادہ آپ کی اخلاقیات کی بات بھی ہے. یہ کیونکہ آپ کے سسر کے نام ہے جو کہ آپ کے والد کی حیثیت رکھتے ہیں, اس لیے ان کی جائیداد تقسیم ہوگی قانون کے اور قرآن کی شریعت کے مطابق. بیٹوں کو اور بیٹیوں کو حصہ ملے گا اور اس میں آپ بھی حصے دار ہوں گی. اس پہ کوئی آپ کو 2 رائے کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا تو وہ آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس وقت حالت جنگ میں. آپ ان کے لیے دعا کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے جناب سید غلام صاحب کہ جس نے کسی بیٹی کا حق چھینا, میں رسول اس بیٹی کے ساتھ ہوں گا اور میری اس سے جنگ ہوگی. سود کے خلاف اور حقوق کے خلاف رسول اللہ کی جنگ ہے, اس سے بڑھ کر کیا حق ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. جی پہلے کالر سے, ویڈیو کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم بلال صاحب, میرا نام عمران بیگ, والد مشتاق بیگ اور والدہ مسرت جہاں. سر میرے کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں 2008 سے جو ابھی تک حل ہو نہیں پا رہے, اسی کے حوالے سے بات کرنا ہے آپ سے. تو مجھ پر قرض بھی ہے جو میں ادا کرنا چاہتا ہوں, اور دوسرا کچھ دوستوں سے پیسے لینے اپنے وہ نہیں مل رہے. اس حوالے سے کچھ فائنینشیل پراسپیرٹی کے حوالے سے گائیڈ کر دیں, کوئی تسبیحات جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ کر دیں. اچھا, میں بیگ صاحب اس میں بہت زیادہ کوئی
فائنینشیل سے کہنا کہ بریک سمجھوں کہ بریک آ جائے گی، تو میں تو نہیں دیکھتا کہ یہاں پہ کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہوگا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنے نرم ماشاء اللہ تعالیٰ لہجے میں آپ نے بات کی ہے، اتنا ہی نرم لہجہ آپ نے لیتے ہوئے نہیں رکھا تھا. بات آپ بہت بڑھ کے کرتے ہو، کاروبار آپ کو آتا نہیں ہے لیکن آپ کاروبار میں پنگے لیتے ہو، لوگوں کی انویسٹمنٹ اکٹھی، یہ مناسب کام نہیں ہے جو آپ نے کیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ کسی بھی اللہ کی رحمت اور برکت کے لیے اپنے پہلے کیے ہوئے کو ریکگنائز کرتے ہوئے اس سے توبہ اختیار کرتے ہیں. تیسرا مشورہ میرا آپ کو یہ ہے کہ آپ باہر چلے جاؤ. باہر جانے سے مراد مڈل ایسٹ ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر تم سٹے کا، سٹاکس کا، یہ سب سٹے ہیں، کام کرو گے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. سورہ اخلاص پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور آیت کریمہ پڑھو. 3 چیزیں پڑھو اور مڈل ایسٹ کی کوشش کرو، یہاں پہ بریک تھرو ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. حسن عباس ہے، میرا تعلق ملتان شہر سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میری فیملی میں کچھ ایشوز چل رہے ہیں. میرے چاچو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری فیملی جو ہے ان پہ تعویذ گنڈے وغیرہ کروا رہی ہے. میرا نام حسن عباس ہے اور میری والدہ، وہ لوگ سمجھتے ہیں میری والدہ کروا رہی ہیں. میری والدہ کا نام نسرین کوثر ہے اور چاچو جن پہ کروا رہی ہیں ان کا نام اعجاز احمد ہے. کائنڈلی ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں. اس کا میرا جواب تو اس پہ یہ ہے کہ جو آپ کے چاچو ہیں جن کا نام اعجاز ہے، ان کو اگر اللہ میاں سمجھا دینا تو میں اس کو بھی ایک معجزہ ہی مانوں گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کسی کی ماننی ہے نہیں. آپ قرآن کو سر پہ رکھیں یا کچھ بھی کر لیں، انہوں نے کسی کی ماننی نہیں ہے. اس لیے نسرین کوثر کو کہو کہ یہ پیچھا چھوڑ دے کہ اس نے اس کی بات مانی. ایک بات. دوسری بات کہ ان حالات میں آپ کو دوری کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ بیڈ ٹو ورس ہوں گے، برے سے اور برے ہوں گے، یہ اچھے ہوں گے نہیں حالات. تیسری چیز میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ اماں سے کہنا کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک، اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ 2 ذکر کرے اور اللہ سے اچھی دعا کرے. اعجاز نے کسی کی ماننی نہیں ہے، لیکن اللہ آپ کی حفاظت انشاءاللہ تعالی ان حالات سے ضرور کرے گا. جی السلام علیکم. میرا نام قاسم ہے اور والدہ کا نام سغرا بی بی. اور میرا کویشچن ہے کہ سر میں کام کے سلسلے میں بڑا ڈسٹرب ہوں. اور نیکسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ میں نے باہر جانے کے لیے کسی کو پیسے دیے تھے، عامر نام ہے اس کا، اس نے مجھے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا. اور تھرڈ میرا کویشچن ہے شادی کے سلسلے میں، اور مائرہ نام ہے ان کا، تو اس کے لیے سر مجھے کچھ آنسر بتا دیجیے گا. اچھا بیٹا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں جو تم کہہ رہے ہو یہ صحیح ہو جائیں. میں دعا گو ہوں، اللہ چاہے تو ہو بھی سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں جو تم نے پیسے دے دیے تھے اب وہاں پہ بھی تم ان للہ پڑھ لو. اور جو تم نے سلیکٹ کیا ہے شادی کے لیے رشتہ، اگر یہ تم کرتے ہو، جو کہ اچھی، میں ریکمینڈ نہیں تمہیں کروں گا کہ تم یہ شادی کرو، لیکن اگر تم کرو گے تو پھر ساری زندگی تم نوکری اسی کی کرو گے، تم اور زندگی میں کچھ کرنے جوگے ہوگے نہیں. قاسم تم امبیشس بہت زیادہ ہو، لیکن رومانٹک فیصلے تمہارے غلط ہیں، اور تم جو جلد بازی کرنا چاہتے ہو یہ بھی فیصلے تمہارے غلط ہیں. بہت اچھی بات ہوگی کہ تم ان 2 کاموں سے اب ان للہ پڑھ لو. تیسرا کام جو تمہارا ہے، اس کے لیے میرے خیال میں قاسم یہاں پہ نہیں، اگر یہاں پہ رہو گے تو تم کنسٹرکشن کے کام یا زمینوں کے کام کی طرف جاؤ گے، ورنہ تم یورپ اور اس طرف باہر نکل جاؤ گے. لاحول پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ولی یا نصیر اور یا ذل جلال والاکرام. 3 چیزیں پڑھو، اللہ راستے خود کھولے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جناب علی. سر ٹکوال سے افتخار عرض کر رہا ہوں. جناب علی افتخار بھائی حکم. سر ایسا ہے کہ میں پچھلے کافی دنوں سے، کافی عرصے سے جاب کے سلسلے میں بڑا پریشان ہوں. کیا جاب کرنا چاہتے ہیں افتخار آپ؟ کسی بھی ٹائپ کی سر جاب لگ جائے. مثلاً کیا تعلیم آپ کی؟ لیکن جب اگر کوئی اچھی جاب لگتی ہے تو صحیح سیٹ چلتی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم بیچ میں. افتخار آپ کیا پڑھے ہوئے بیٹا؟ سر میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے. کس چیز میں؟ سر جنرل سائنس میں. تو بیٹا یہ کیوں آپ نے غلطی کی؟ بس سر کیا کروں، حالات ہی کچھ ایسے چل رہے تھے. یار یہ خدا کی قسم اتنا نامعقول اور غیر مردانہ جملہ ہے نا کہ حالات ہی ایسے تھے. کیونکہ ابھی پنڈی ڈویژن سے جس لڑکی نے ٹاپ کیا ہے نا، نسرین اس کا نام ہے، نسرین گل، وہ ایک نومیڈ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ نومیڈ ہوتا ہے جن لوگوں کی جھگیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی جھگیوں کو بدلتے چلے. خانہ بدوش لڑکی اکھر پنڈی بورڈ ٹاپ کر سکتی ہے، تو اس ملک کا ایک مرد جو کہے یار کمال بات کرتے ہو، تو کیسی بات کرتے ہو؟ یہ کرنا بی اے جنرل اور اس کے بعد نوکریاں ڈھونڈنی، بھیا یہ دنیا ہے، یہ کارپوریٹ ورلڈ ہے. اس لیے میں تمہیں عرض کروں گا ادب کے ساتھ، ایک تو یہ رویہ چھوڑ دو اس طرح کا کہ جی مشلے، جب تک تم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوگے
کیسے کھڑے ہوگی یار, قد کیسے سیدھا ہوگا. اس لیے یہ رویہ, پہلی بات تو یہ افتخار, یہ تمہارا, یہ وہ رویہ ہے جو لوگوں کو برا لگتا ہے کیونکہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو, جبکہ تم بڑے نہیں ہو. تم اپنے آپ کو با ادب سمجھتے ہو, تم با ادب نہیں ہو. تم اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہو, تم قابل بھی نہیں ہو. اس لیے خدا کے واسطے اپنے آپ کو اتنا ہی سمجھو جتنے تم ہو, بڑی بات نہ کرو. باہر جا کے مستقبل ہے, اللہ کرے تو یہاں ہو سکتا ہے, لیکن مجھے تمہارا کم از کم یہاں مستقبل پاکستان میں اسی طرح نظر آتا ہے جس طرح کہ ابھی تک گزر رہا ہے. یا ذل جلال والاکرام اور سورہ اخلاص, دو چیزیں پڑھو, اللہ تعالیٰ تم پہ آسانیاں کرے. آمین ثم آمین. حلیمہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرے بیٹے. میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے اور میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ہماری شادی ہوئی تو بیٹی ہوئی, تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور شادی کر لی. ماشاءاللہ. تو پہلے بیلجیم تھے تو وہاں پہ بھی پیپر میرج کی ہوئی ہے, ٹوٹل 3 بیویاں ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مسلمان آدمی, واہ جی واہ. 3 سال سے ناراض ہو کے بیٹھی تھی. عدالت میں بھی ہلا کے لیے میں نے کیس کیے, پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے میری بیٹی بڑی ہوئی ہے نا, 3 ساڑھے 3 سال کی ہو گئی ہے, تو میرا مائنڈ چینج ہو گیا کہ چلیں جیسا بھی ہے, میری بیٹی کا باپ ہے, اسلام میں بھی ہے, پرمیشن سے چلیں جو ہے نا میں کر لیتی ہوں ایگری. اچھا تمہارے میاں کا نام کیا ہے حلیمہ سعدیہ؟ طاہر فیاض احمد. طاہر فیاض. وہاں پہ بھی پیپر میرج کی ہوئی ہے؟ ہاں جی, وہاں پہ بھی بیوی ہے ان کی, نکاح کیا ہوا ہے. اچھا میری بات, مجھے یہ بات ایک جلدی سے بتا دو کہ تمہارے خیال میں تمہاری میاں کا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تم خلا لینا چاہتی ہو؟ تو سر مجھے یہ بتاتے کہ مجھ میں کیا کمی تھی جو انہوں نے ایسا کیا. میں یہ سوال جو ہے مجھ میں کیا کمی تھی, یہ بحثیت عورت تم اللہ میاں سے پوچھ رہی ہو یا طاہر شاہ سے پوچھ رہی ہو؟ طاہر صاحب سے پوچھ رہی ہوں. لیکن تو خدا نے اجازت دیا اس کو, تو پھر اللہ سے نہیں تمہارا سوال ہوتا کہ اللہ میاں حلیمہ سعدیہ میں کیا کمی تھی جو تم نے باقی 3 بھی کر دی؟ بس وہ پھر ایک عورت ہو کے نہیں نا, تو اب میں نے یہ پوچھنا کہ لائف میں میرے واہ 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 حلیمہ سعدیہ, میں قربان جاؤں آپ کے. ایک عورت ہو کے جب اللہ کا حکم آتا ہے نا, تو میرا دل کبھی نہیں چاہتا فجر پہ اٹھنے کو, لیکن وہ فجر فرض ہے. میں ایک بات میں واپس آ جاؤں, وقفے پہ واپس آتا ہوں. حلیمہ سعدیہ آپ کا جواب جو ہے نا وہ تفصیل سے انشاءاللہ دیتا ہوں, کیونکہ بہت سی بچیاں ہماری شاید یہ غم لے کر خلا لینے کو اس وقت سوچ رہی ہیں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 چیزوں میں ہمیشہ میں فرق کرتا ہوں, اور آپ سے بھی چاہوں گا اور علامہ صاحب سے بھی چاہوں گا وقت ملا اس پہ بات کروں, کہ دعا کرنا جو ہے علامہ صاحب اور چیز ہے, دعا مانگنا ایک اور چیز ہے. لیکن آپ نے جو جملہ کہا تھا نا, آپ اس کو مکمل کیجئے, پھر میں کالر کے پاس. جی میں وہ ہماری بیٹی کہہ رہی تھی نا سعدیہ حلیمہ, جی تو میں گزارش یہ کروں گا صرف ایک جملے میں کہ جب تک جناب خدیجہ الکبریٰ زندہ رہیں رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. جب تک جناب فاطمہ زہرا زندہ رہیں جناب علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. جب تک جناب شیری زندہ رہی امام حسین نے دوسرا نکاح نہیں کیا. میں ہرگز پہ کریٹیسائز نہیں کر رہا, اپنا کریکٹر ایسا پیش کرے کہ ضرورت ہی نہ پڑے, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ اس لیے شادیاں کر رہے ہیں کہ جی اس سے بیٹی ہوئی ہے, اب میں اپنے بھائی کی طرف آتا ہوں, اس سے بیٹی ہوئی ہے تو شاید اگلی سے بیٹا ہوگا. او میرے بھائی, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے تمام بیٹیاں دے دے, وہ چاہے تمام بیٹے دے دے, وہ چاہے نہ بیٹی دے نہ بیٹا دے. شادیاں بدلنے سے بیٹیاں اور بیٹے نہیں ہوتے, اس کی رضا سے ہوتے ہیں حضور. بے شک اس کی رضا سے ہوتے ہیں. سعدیہ میں آپ کو ادباً یہ کہوں گا, پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب آپ ہار جائیں تو اس وقت اللہ میاں کو یہ مذہب کو بیچ میں ٹھوکنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اگر اسلام بھی یہی کہتا ہے تو وہ پہلے دن تمہیں سوچنا تھا جس دن تم ناراض ہو کے اپنے گھر آئی تھیں. اس لیے ہارا ہوا فوجی جو ہے وہ بننے کے بعد اسلام کو بیچ میں لانا مجھے لگتا ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ شادی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ہوتی ہے. جب 2 مردوں کے درمیان شادی ہو تو وہ ان نیچرل بھی ہوتی ہے اور وہ تضاد کا شکار بھی ہوتی ہے. تم اپنے مزاج کو اگر تھوڑا سا طاہر کے مزاج کے مطابق لے آؤ, اور طاہر برا آدمی بالکل نہیں سمجھتا, طاہر اچھا آدمی ہے, نرم آدمی ہے, لیکن طاہر کو ایک ادب اور عزت کرنے والی عورت چاہیے, فیصلہ کرنے والی عورت نہیں چاہیے. اگر یہ نہیں کرو گی تو تضاد ہمیشہ رہے گا. میرا تمہیں مشورہ یہ ہوگا کہ واپس جاؤ, آدمی برا نہیں ہے, تمہیں وہاں بھی وہ بلا سکے گا اور بلائے گا انشاءاللہ, وہ بیٹی کی عزت کرے گا. تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ اور آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے اور اپنے آپ کو پتلا رکھنا ہے, وزن نہیں بڑھانا. دونوں چیزیں کرو, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے شوہر کے پاس ہوگی اور وہ وقت بہت دور ان اللہ مع صابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کوکب کی والدہ بات کر رہی ہوں.
جی جی. کوکب کی عمر 40 سال ہو گئی ہے. اس سے رشتے آئے تھے شروع میں لیکن وہ کو خاص نہیں تھے تو ہو نہیں سکا. خاص کیسے نہیں تھے بتائیے گا ذرا. خاص کیا نہیں تھے؟ مطلب کہ جیسے ایک صحیح انسان ہوتا ہے نارمل، ایک ایب نارمل ٹائپ کے رشتے آئے تو وہاں تو نہیں کر سکتے تھے نا. اچھا تو اب آپ کے خیال میں اب آپ کے خیال میں کیسے نارمل رشتے آئیں گے؟ اب کیا کیسے آئیں گے؟ مطلب کہ بس صحیح جاب کرنے والا انسان ہو اور اپنے گھر کو سنبھال سکے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے بیٹیاں رخصت کرنے کے لیے کہ اس کے پاس نوکری اچھی ہو؟ انہوں نے عمرہ بھی کر لیا ہے، میں نے بھی عمرہ کر لیا ہے. عمرہ جو کرتے ہیں ان لوگوں کی شادیاں تو نہیں ہوتی. بہت سے عمرہ اور حج کرنے والے لوگ جو ہیں ان غیر شادی شدہ رہتے ہیں. یہ شرط تو نہیں ہو سکتا نا میری بہن. میں تو چاہتی ہوں کہ ہو جائے تو اچھا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، میں دعا گو ہوں کہ بیٹی کی شادی ہو جائے، لیکن یہ کرائیٹیریا مناسب نہیں ہے کہ اس نے عمرہ کر لیا اب شادی کیوں نہیں ہوتی. یہ بالکل ہی ایک نامناسب بات ہے کہ نوکری کو آپ اس بات سے جوڑ کے رکھیں. شاہ صاحب میں نے جتنی زندگی اپنے ماں باپ چچا کے بغیر ساتھ گزاری ہے، یقین کیجئے لڑکوں کی شادی اس لیے کر دی جاتی تھی کیونکہ ان کی عمر ہو گئی ہے. اس کا تعلق نوکری سے. باپ کہتا تھا میں ہوں نا. جب لڑکا دیکھنا ہے تو خدا کے واسطے تمہارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے. میں نے جب اپنی بچے کی شادی کرنی ہے تو میں نے ایک ہی کرائیٹیریا دیکھنا ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ مرد جو ہے، یہ حلال اور عورت بھی، یہ حلال اور حرام کا فرق کرنے کی، تمیز کرنے کی عقل اور دانش اور نیت رکھتے ہیں. اگر رکھتے ہیں تو یقین کیجئے میرے لیے یہ کافی ہوگا. اگر نہیں تو پھر جو مرضی ہوتا ہو خدا اس میں برکت نہیں ڈالے گا. میں بچی سے کہوں گا کہ وہ 3 چیزیں پڑھے، اور یہ کوکب سے کہنا ہے آپ نے، اور اسے کہنا اپنے جو بالوں میں انگلیاں پھیرنی ہے نا وہ کم کرے. لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی. وہ آخری اور پہلی عورت اس دنیا کی نہیں ہے. 3 چیزیں پڑھے. اپنے غصے کے لیے پڑھے یا سلام یا مومن یا اللہ، اور کم بولے اور تنہائی میں کم بیٹھے. دوسری چیز پڑھے یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور تیسری چیز پڑھے یا ولی یا والی. تینوں چیزیں پڑھے اور بے انتہا پڑھے. اور یہ کوکب کی امی نے نہیں پڑھنی، یہ کوکب نے پڑھنی ہے اور ہر وقت پڑھنی ہے. اللہ ثانی فرمائے گا. ہمارے ایک بھائی ہیں، میرا نام محمد علی ہے اور میں غریب آباد کا رہائشی ہوں. غور کیجیے گا یہ غریب آباد جو ہے یہ کراچی میں لیاقت آباد کے پاس ہے. جی بالکل. ان کی ہمارے پاس تصویریں بھی ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ وہ تصویریں بھی دکھائیے. میرا محلہ اس وقت ایک گڑھا بن چکا ہے. تو بھیا اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ یہ سارا ملک گڑھا بنا ہوا ہے غلاظت کا. ہر جگہ ہر کونے میں پانی کھڑا ہے. تو آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے سی ایم صاحب آج جو ہے وہ ہیپی برتھ ڈے کیک اپنے کاٹنے جو ہے وہ کتنی جگہ پہ گئے، اور اب آپ کے پانی وہ نکالنے آتے تو وہ ہیپی برتھ ڈے کیک کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی. شاہ صاحب معافی کے ساتھ گڑھا بن چکا ہے. ہم ذہنی بیمار ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے خطرناک بیماریاں پانی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں. بچے اسکول جانے کے قابل نہیں رہے. حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ گھر سے نکل کر مسجد جانا ناممکن ہے. تو بھائی نماز نہ پڑھو، تمہیں کس نے کہا ہے؟ تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو نماز. اور اس حدیث کو بھول جاؤ کہ وہ صحابی جو اندھے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں اذان کی آواز آتی ہے تو تم نے نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں بچا لیں اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے. مجھے نہیں پتا ہے کہ بڑا نقصان جو ہے یہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہمارے حاکموں کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ حاکموں کو اچھا کرنے کے لیے کوئی دعا، کوئی وظیفہ. شاہ صاحب سب سے پہلے میں تردید کروں گا چونکہ سادات سے میرا تعلق نہیں ہے، میں عزت سادات کا نوکر ہوں. گزارش یہ ہے راجا کہ وظیفے میں پہلے بھی کہتا ہوں کاہل موعظوں کا انتظار کرتے ہیں اور کام کرنے والے کراچی والے کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ سارا کراچی شہر خدا کی قسم میں کوڑا بنا ہوا ہے، ڈرم بنا ہوا ہے. کوڑے کے اندر سڑکیں بنی ہوئی ہیں. میں سوچ ہی نہیں سکتا، میں تعریف نہیں کرنا چاہتا، میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ لاہور کے کینٹ بورڈ کے اندر کوڑا پڑا ہو، سڑکوں میں مال روڈ کے اوپر کوڑا پڑا ہو. اگر یہ پڑا ہو لوگ جا کے شہباز شریف کے گھر میں میں کہتا ہوں آگ لگا دیں. سڑکوں پہ صبح لاہور شہر میں نے خود دیکھا کیولری میں، مال روڈ پہ، کینٹ میں، گلبرگ میں پانی لگتا ہے اور اس کے بعد جھاڑو ڈالا جاتا ہے اور کوڑا اٹھانے کے لیے سارا دن جو ہے وہ گاڑیاں چلتی ہیں. کراچی میں کسی کی بد دعا ہے بھائی. آپ بھی تو پیسے خرچ کرتے ہیں نا. آپ جا کے اگلی دفعہ دھوپ میں کھڑے ہو کے ووٹ نہ دینا. ووٹ بھی آپ نے ان کو دینے ہیں جو آپ کی اسمبلیوں کے اندر بھی سوتے رہیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ جناب ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے. تو آپ نمازیں چھوڑ دیں، آپ یہی کام کریں جو کہ آپ کر رہے ہیں. میرا نام منتظر حسین ہے. میری بیٹی کی شادی 1 سال قبل ہوئی ہے. بہت امیر گھرانے والے تھے. شادی میں بہت دھوم دھام سے کی، بہت اعلیٰ بات کی. لڑکا اچھے سے پتہ بھی کروایا تھا مگر انجانے میں میری بیٹی کی قسمت میں کیا لکھا
کا تھا ہمیں نہیں پتا. شادی کے بعد ہی پتا چلا کہ لڑکا نشہ کرتا ہے اور زنا جیسی لعنت میں بھی ملوث ہے. میری بیٹی اس سے چھٹکارا چاہتی ہے مگر اس پر ظلم کرتا ہے. میں بہت پریشان ہوں, کیا کروں, اپنی بیٹی کی جان اس سے کیسے چھڑواؤں. منتظر حسین, میں ادب کے ساتھ میں چاہوں, میں منتظر حسین پہلی بات تو آپ کو یہ کروں گا کہ خدا کے واسطے بیٹیوں کو دنیا کا آخری ولی نہیں سمجھتے. یہ بیٹی جو تم سے بات کہہ رہی ہے یہ آدھا سچ ہے. دوسری بات یہ کہ جس چیز پہ شہادت اور گواہی نہ ہو خدا کے واسطے اس بات کو سچا نہیں سمجھتے. تیسری بات یہ ہے کہ جب بیٹیوں نے بسنا ہو تو وہ محبت سے رشتوں کو سنوارتی اور پیدا کرتی ہیں. اگر کوئی شخص کسی کے اوپر خدا بن کے حاوی ہو جائے کہ تم زندگی اس طرح سے گزارو تو یقین کرو یہ نامعقول ہے. اس لیے منتظر حسین, تم اپنی بیٹی کو وہیں رہنے دو اور اسے کہو جو پرانے زمانے میں مائیں کہاں کرتی تھی کہ تم اپنے گھر کی ہو چکی, اب تم اپنے گھر کو سنبھالو. بہت شکریہ سیدنا, بہت شکریہ. خواتین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اور اپنی دعاؤں کی درخواست ہے, یاد رکھیے گا اس ملک کو اپنی دعاؤں میں. 14 اگست تو آ رہا ہے لیکن 14 اگست کی جو حص ہے, جو اسپرٹ ہے, خدا کرے کہ مسلمانوں میں اس دفعہ وہ بھی پیدا ہو. ایسے لوگ نہ ہوں جو رات شب بداری اس لیے کریں کہ آج تماشا کرنا ہے. کاش اس ملک میں نوجوان آج اس 14 اگست کو شب بیداری کریں اور مسجدوں میں اللہ کو یاد کریں. منزل یہی ہے. اللہ تعالیٰ ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.